اصطلاحاً انہی کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ تو ایک عام حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ ہے جو میرے زمانے کے قریب ہے، پھر ان کا زمانہ ہے جو اس کے زمانے کے قریب ہے، اور یہ سارے انہی زمانے میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا مرتبہ مقام کہ یہ بہترین زمانوں میں پیدا ہوا، بہترین زمانہ ہے، کتاب و سنت کا زمانہ تھا، اور تقریباً ہر طرح کی بدعات سے بھی محفوظ زمانہ تھا۔ کچھ بدعات ان کے دور میں ظاہر ہوئیں تو انہوں نے بڑی یکسوئی کے ساتھ ان بدعات کو رد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ ایک مارکہ کریں گے، تو اس مارکے میں دشمن پوچھے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ تو وہ جماعت کہے گی جی ہاں، ہمارے اندر ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یعنی صحابی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کی موجودگی کی برکت سے اس گروہ کو فتح عطا کر دے گا۔ یہ صحابہ کی برکت ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا، پھر وہ لڑیں گے، پھر وہ پوچھیں گے کوئی وہ ایسا ہے، حل فیکم من رأى رسول اللہ، کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو تمہارے اندر؟ فرمایا نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، یعنی تابعی صحابہ کو دیکھنے والا کوئی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جی ہاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس گروہ کو فتح عطا کرے۔ یہ برکتیں ہیں خیر القرون کے لوگوں کی برکتیں، جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب ہے۔ یہ خیر والا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جن لوگوں کو پیدا کیا وہ بڑی خیر پر تھے، ہر طرح کے آفات سے، شر سے، خصوصاً دین اسلام اور ایمان کے شرور سے وہ لوگ محفوظ تھے۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تبع تابعین کا معنی ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ یہ لوگ بھی بہترین زمانے میں، یہ بھی ہر طرح کی شر سے محفوظ تھے، ہر طرح کے اختلاف سے، انتشار سے، خرافات سے، بدعات سے۔ سیاسی اختلافات آپ پڑھیں گے وہ شروع ہوئے، وہ اپنی نوعیت ان کی الگ تھی، لیکن ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ان کے اس معاشرے میں کسی طرح کی کوئی دھندلاہٹ نہیں تھی، کوئی کجی نہیں تھی، کوئی اندھیرا نہیں تھا، ظلمات نہیں تھی، حقائق تھے، دلائل تھے، کتاب و سنت کی خالص تعلیم تھی۔ اور ان تینوں طبقوں کے لوگوں نے جب بھی کسی جگہ پر دین، اسلام یا اصول ایمان کے حوالے سے کوئی ہلکی سی بھی ہوا چلی تو انہوں نے اس کا ڈٹ کر علمی میدان میں مقابلہ کیا اور ان کا رد کیا۔ تعویل کرنے والوں کی تعویلوں کو انہوں نے باطل قرار دیا، اور جن لوگوں نے غلو کرنا چاہا دین کی باتوں میں ان کی سرکوبی کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں تحریف کرنا چاہی ان کی سرکوبی کی۔ یہ وہ زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ بڑا مضبوط زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں یعنی چوتھی ہجری کی ابتدا تک کتاب و سنت، احکامات، حدیث رسول
کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور ان کو مدون کرنا، یہ بڑے زوروں پر کام ہوا ہے اس زمانے میں۔ چوتھی صدی کے ابتدا تک بڑا مضبوط کام ہوا، اور جتنے آپ کو محدثین ملیں گے پائے کے محدثین وہ انہی دوسری، تیسری، چوتھی صدی کے اندر ملتے ہیں، سارے اسی میں ملتے ہیں۔ امام بخاری کو دیکھیں، امام مسلم کو دیکھیں، امام نسائی کو دیکھیں، امام ابو داؤد کو دیکھیں، ابن ماجہ کو دیکھیں، یہ سارے محدثین بھی اسی صدی کے، سب تیسری صدی میں۔ مضبوط ترین علمی زمانہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے مدون کیا، جو کچھ انہوں نے کلیکشن کی، دور دراز کے سفر کیے، بے پناہ محنتیں کی، ایک ایک چیز، پھر 10 لاکھ سندیں جمع کر کے، حدیثیں جمع کر کے، پھر ان میں چھانٹ کے انہوں نے کتب حدیث کے اندر صحیح روایتوں کو جمع کیا۔ ان کا منہج، ان کا موقف، ان کا ایمان کے حوالے سے موقف، توحید کے حوالے سے موقف، احکامات کے حوالے سے منہج، آج اگر آپ پڑھتے ہیں تو خالصتاً ان کا منہج وہی منہج ہے جو آج کتاب و سنت کے مطابق اہل الحدیث کا منہج ہے، اللہ کی توفیق سے۔ یہ خیر القرون کے زمانے میں کام ہوا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ جو علم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ علم میرے بعد یہ علم اٹھائیں گے، علم لیں گے کون؟ کل خلف عدولہ، اس امت کے اچھے اچھے لوگ علم اٹھائیں گے۔ جو میں علم دے کے جا رہا ہوں میرے بعد یہ علم اس امت کے سب سے بہترین لوگ اٹھائیں گے، بہترین لوگ یہ علم لیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ غالیوں کے غلو کو رد کریں۔ غالی پیدا ہوں گے دنیا میں، غلو کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، نفرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو رد کریں گے کون؟ جو اس امت کے بہترین لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم لے رہے ہیں، اٹھائیں گے، وہ رد کریں۔ مبتلین، باطل لوگ ہیں، باطل، اور وہ مختلف کانٹ چھانٹ کر کے لوگوں کو بد عقیدگی سکھائیں گے، تو فرمایا یہ لوگ ان کی اس بد عقیدگی کی کانٹ چھانٹ کا بھی رد کریں، ایک ایک چیز کو چھانے۔ اور جو جاہلین ہیں، جاہل لوگ تحریفیں کرتے ہیں، جاہل آدمی ہے، اب وہ آپ کو عجیب عجیب تحریف کر کے مسئلہ بتا دے گا، عقلی باتیں کرے گا۔ فرمایا یہ صحیح علم اٹھانے والے ان جاہلوں کی تحریفوں کا بھی بہترین علمی رد کریں۔ یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ بشارت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ بھائی نے تو لکھا ہے ائمہ اربعہ ایسے مقدس نفوس ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ وقت کے ایک حکمران نے ایک شخص کو پکڑا، زندیق تھا، بے دین تھا پرلے درجے کا، بیٹھے بیٹھے حدیثیں گھڑتا تھا، تو اس نے جرم ثابت ہو گیا، اس کے قتل کے آرڈر دے، پر میں اس کو قتل کر۔ وہ قتل کے لیے جب لے جایا جا رہا تھا تو ساتھ کہتا جا رہا تھا کیا بگاڑو میرا، مجھے قتل کر دیا نا، میں نے معاشرے کو جو کچھ دے دیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے محترم بھائیوں، معذرت کے ساتھ۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں انڈیویجولی، انفرادی زندگی، خود جینا ہے، خود پہننا ہے، خود کھانا ہے، 4-6 لوگ رکھے، یہ کام ہم نے کر۔ ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کس کے لیے پیدا ہوئے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ کہتا ہے میں نے تم کو دوسروں کے لیے پیدا کیا، تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم اپنی ذات کے لیے ساری زندگی جیتے۔ یہ جس میں میں بول رہا ہوں
اس کو بنانے والا کوئی ہے نا، وہ کدھر ہے؟ وہ بنا گیا اور آج میں کام کر رہا ہوں، وہ کر گیا، وہ دے گیا مجھے، میں نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ میں اپنی ذات کو اسٹیبل کرتا ہوں ساری زندگی۔ دونوں طرف یہ جھگڑا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بڑا فائدہ لانچ کریں، صرف اپنے ملک کی حد تک نہیں، انسانیت کی حد تک۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ساری زندگیاں کھپا دی اور امت کو کچھ دے گئے۔ اس نے کہا میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنی حدیثیں گھڑ کے لانچ کر دیے، کیا کرو گے؟ مجھے قتل کرو گے نا، میرا کام کیسے ختم کرو گے؟ تو اس نے کہا تھا اس کو مار دو۔ ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ بھی ہیں جو اصل کو کچرے سے ایسے الگ کر دیتے ہیں کہ ایک کچرے کا دانہ بھی اصل میں باقی نہیں رکھتے، وہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے، ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے چھانٹ کے رکھ دیا حقائق کو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ یاد رکھیں، حجت اس امت پر قائم رہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ ملا تھا تو وہ تو تھا ہی مکس، وہ اصل نہیں تھا، مکس ہو گیا تھا، مجھے تو باطل ہی ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کو حق سے الگ رکھنے کے لیے، یہ کاٹ چھانٹ کے لیے ہمیشہ لوگ پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ یجدد لها دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر زمانے میں ایک شخص پیدا کرتا ہے، ہر 100 سال کے بعد، ہر 100 سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک شخص ضرور پیدا کر دیتا ہے جو دین میں، شریعت میں، اخلاق میں، ایمان میں، کتاب و سنت کی فقہ میں، اس کی سمجھ میں اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ وہ حق کو باطل سے چھانٹ کے رکھ دیتا ہے اور دین کو نیا ثابت کر کے پیش کر کے امت کو دے جاتا ہے، دین کی تجدید کر جاتا ہے۔ اللہ ہر 100 سال کے آخر میں ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو دین کو کی تجدید کرتا ہے۔ کپڑے کو ہم دھو دیتے ہیں نا، میل کچل نکل جاتی ہے، ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو دین کے اندر جو میل کچیل، جو بدعات، جو خرافات، جو لوگوں نے جہالتیں، تحریفیں داخل کر دی ہوتی ہیں، بندہ پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھانٹ کے رکھ دیتا ہے اور پھر دین کو اجلا ہوا، نکھرا ہوا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے۔ ائمہ اربعہ کے حوالے سے ان کی فضیلت کا عمل تو سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ خیر القرون کے زمانے میں پیدا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو جس زمانے میں پیدا کرے، جس کو جس زمانے میں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کے زمانے میں ان ائمہ کو پیدا کیا، بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا۔ ان 4 اماموں کے بارے میں عام موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ مدینہ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، مدینہ سے باہر نہیں نکلے، صرف حج اور عمرے کے لیے نکلے، اس کے علاوہ نہیں نکلے۔ اور یہ 93 ہجری میں پیدا ہوا، 93 ہجری، 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، 93 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ بہترین زمانہ تھا، صحابہ کچھ موجود تھے لیکن ان سے ان کی ملاقات نہیں تھی۔ مدینے میں رہے، 93 ہجری سے لے کر یہ 179 ہجری تک زندہ رہے، 179 ہجری تک یہ شخص زندہ رہے۔ علمی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے۔ ان کا ابا دادا یمن سے تھے، وہیں سے ہی مدینہ آئے۔ ان کا پردادا صحابی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات، پردادا صحابی ہے، دادا ان کا تابعی ہے۔ اور یہ جس دادے کی نسل میں تھے اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام انس تھا جن کے یہ مالک بیٹے ہیں،
امام مالک اسی انس کے بیٹے، ایک کا نام ربی تھا اور ایک کا نام ابو سہیل رافع تھا۔ یہ ابا بھی دین کا عالم تھا لیکن اس قدر بڑا محدث نہیں تھا، یاد رکھیں ان کا ابا، تو ابا بھی دیندار آدمی ہے، دادا تابعی ہے اور بہت بڑا محدث ہے، دادے کا نام بھی مالک ہے، ان کا نام بھی مالک ہے اور دادے کا نام بھی مالک ہے، پردادے کا نام ابو عامر ہے، پردادا کون ہے؟ صحابی ہے، دادا کون ہے؟ تابعی ہے، بہت بڑا محدث ہے، ابا کون ہے؟ عالم ہے، چچا بھی ایک عالم ہے اور ایک چچا بہت بڑا محدث ہے، نافع بہت بڑا محدث ہے، ابو سہیل نافع بہت بڑے محدث ہیں۔ اب آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کیسا ماحول ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ماحول دیا، کس قدر ماحول عظیم ماحول ہے، پردادا پھر دادا پھر چچا پھر باپ پھر خود، یہ سارے کے سارے علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ امام دار الہجرہ مدینے میں آئے ہیں اور پوری زندگی پھر یہ مدینے میں رہے، اللہ تعالیٰ کے کتاب کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا، زہد، تقوی، ایمان، یہ ساری اپنی جگہ پر مسلم چیزیں ہیں، یہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ ایک ایک شخص پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اس قدر ان کی اللہ تعالیٰ نے عزت، ان کا وقار ہے اور ان کا مقام ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا منہج کیا ہے، منہج ان کا کیا ہے، عقیدہ ان کا کیا ہے۔ ان کا منہج، ان کا عقیدہ وہ ہے جو آج اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے ماننے والوں کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کرتے، جس طرح بہت سارے مذاہب اللہ کی صفتوں میں تعویل کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ رب نے فرما دیا زہر، اس کو اسی زہر پہ مانو۔ حدیث رسول کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے، فرمایا انما انا بشر، لوگوں میں انسان ہوں، اخطیو و اصیبو، میری بات بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ میری بات غلط بھی ہوتی ہے۔ فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَأْيِي خِلَافَ سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتْرُكُوهُ، اگر تم میری بات کو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف پاؤ تو میری بات کو چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کی سنت کے مقابلے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے۔ یہ عقیدہ کس کا عقیدہ؟ ایک امام کا عقیدہ، اور اللہ کی ذات کے بارے، اس کی صفات کے بارے، جیسے آج کل یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کی لوگ تعویل کرتے ہیں کہ جی ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جو صفات کا عقیدہ ہے، یہ امام مالک کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کا لفظ، مثلا اللہ کے لیے لفظ ید استعمال ہوا ہے تو پھر ید مراد ہے، ہاتھ مراد ہے، تعویل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے تو اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ قرآن کے متعلق، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، امام مالک کا عقیدہ، یہ امام مالک کا منہج ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کئی کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب موطا ہے، موطا امام مالک، جو عموماً متداول ہے، پورے دنیا میں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور انہوں نے سب سے پہلی کتاب ہے جو حدیث کی باقاعدہ طور پر مدون کی ہے، اور اس میں ہر طرح کی روایتیں جمع، 10,000 روایتیں جمع کی۔ پھر اس میں وہ روایتیں جو کچھ کمزور تھیں یا جن میں نقص تھا ان کو پھر نکالا، کوئی 1700-1800 حدیثیں اب بھی اس میں انہوں نے جمع کر کے رکھی۔ یہ پہلی وہ کتاب ہے جو انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع فرمائی، اور وقت کے حکمران منصور کے کہنے پر کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جو متداول ہو اور سب اسی رستے پر چلے، تو انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی اور اس کا نام موطا رکھا۔ موطا اصل میں کہتے ہیں
جس پر وہ رستہ جس کو لوگ چلے جس پر اور اس رستے کو مستقل رونگتے رہے. تو نام اس لیے رکھا کہ یہ وہ رستہ ہے جو میں نے حدیثوں کے ذریعے متعین کر دیا ہے کہ اسی رستے پر محمد مصطفیٰ بھی چلتے رہے اور اسی رستے پر پیغمبر کے صحابہ بھی چلتے رہے. یہ منہج ہے ان کا کہ ہم اس رستے پر چلیں جس رستے پر اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ چلتے. اس کتاب کو لکھنے کے بعد جب لکھ رہے تھے تو کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی کتابیں لکھنے لگ گئے تاکہ وقت کے حکمران کو ہم بھی اپنی شاباشی لینے کے لیے کچھ ہم بھی حاصل کر سکیں ان سے. تو امام مالک کو لوگوں نے بتایا کہ لوگ بھی کتاب لکھ رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے بقا دنیا میں اخلاص کو ہے. اخلاص نہیں ہے تو بقا نہیں ہے. آپ کا کام جو باقی رہتا ہے وہ آپ کے اخلاص کی بنیاد پر رہتا ہے. لہذا ہم جس بنیاد پر یہ عمل کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد اخلاص ہے. کتاب لکھی گئی اور وقت کے حکمران نے جب یہ بات کہی کہ ہم اس کتاب کو لاگو نہ کر دیں پورے لوگوں پر. آپ غور کریں اس امام کی اس سوچ پر. میری اور آپ کی کتاب ہوتی اور وہ قانون بنتا پورے ملک پر تو میں کہتا بہت اچھا موقع مل رہا ہے شہرت حاصل کرنے کا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نہیں، جو کچھ میں نے ان میں جمع کیا ہے بہت کچھ ایسا بھی ہے جو میرے پاس نہیں تھا لوگوں کے پاس ہے. اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی محمد مصطفیٰ کے احکامات ہیں. لہذا جو کچھ میں نے جمع کیا ہے اس کو ہی لاگو کرنا اور باقی سب کو چھوڑ دینا یہ زیادتی ہے اللہ کے نبی کی تعلیم کے ساتھ. لہذا لوگوں کے پاس لوگوں کو اوپن چھوڑ دو تاکہ لوگ تحقیق کریں. یہ وہ سوچ تھی جس نے تقلید کا رد کر دیا کہ ایک امام کی بات پر قائم رہنا اور باقی جستجو نہ کرنا اور تتبع نہ کرنا اور ڈٹے رہنا ایک ہی عقیدے پر. امام مالک نے اس کا رد کر. یہ وہ بزرگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے لیکن فوت جلدی ہوئے. 150 میں فوت ہو گئے. امام مالک 179 میں فوت ہوئے اور یہ 80 ہجری میں پیدا ہو کر فوت کب ہوئے؟ 150 150. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جس دن یہ فوت ہوئے ہیں اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے. امام مالک بعد تک رہے. امام ابو حنیفہ پہلے پیدا ہوئے فوت جلدی ہوئے. کوفہ میں پیدا ہوئے. ان کا جو موقف ہے یاد رکھیں، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کی جو فہم ہے، ان کی جو فراست ہے وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی الگ مذہب ہے. یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ مذہب بنایا ہے ان کے نام پر. 500 سال 400 سال بعد بہت سارے مفروضے کھڑے اور ان کو انہوں نے منسوب کر دیا امام صاحب کی طرف. امام صاحب تقوی، ورع، فقہ، فہم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقلی اور فہم کے اعتبار سے جو صلاحیتیں عطا کی تھی، اگرچہ وہ احادیثوں کو جمع کرنے اور اس کو جمع کر کے کتابی شکل دینے میں وہ مصروف نہیں رہے، لیکن کتاب و سنت کے احکامات سے مسائل، استنباط، یہ ساری باتیں فقہ کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے، استنباط کے اعتبار سے مضبوط امام تھے. لیکن ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اہل السنہ کا. آج جو لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حقیقت میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہ نہیں اختیار کرتے. ان کا عقیدہ اور آج کے احناف کا عقیدہ بالکل برعکس ہے. مثلا امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کرتے. آج ان کی طرف منسوب ہونے والے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں تعویلیں کرتے ہیں. مثلا اس کی مثال میں نے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے ہر روز رات کے پچھلے حصے میں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی تعویل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے ویسے ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے احناف بھائی جو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد رحمت ہے۔ تو مراد رحمت ہے، ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل امام صاحب نہیں کرتے، امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا قرآن و حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اعمال میں کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان میں عمل میں کمزور ہوتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، اب اور جب عمل میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ امام حنیفہ کا عقیدہ یہی، لیکن ہمارے بھائی یہ عقیدہ نہیں مانتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کا کلام ہے، امام حنیفہ کا عقیدہ یہ۔ تو عقیدے میں جو لوگ آج اپنے آپ کو اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتے ہیں، عقیدے میں وہ امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اہل السنہ والا عقیدہ، ایمان کی کمی زیادتی کا مسئلہ ہو، قرآن کے مخلوق یا کلام اللہ ہونے کا معاملہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا معاملہ ہو، ان سارے امور میں امام ابو حنیفہ کس مذہب پر ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت کے حوالے سے فرمایا حرام علی من، اس شخص پر یہ بات حرام ہے، لم یعرف دلیلی، جو شخص میری دلیل کو نہیں جانتا، میری بات کو نہیں جانتا، اور ان یفتی بے کلامی، میرے کلام سے وہ فتویٰ دے دے، یہ شخص حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ امام حنیفہ کے قول کو جانتا نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے ایک بات کہی اور اس پر کوئی دلیل یہ جانتا نہیں ہے، اور امام حنیفہ کی کلام پر یہ فتویٰ دے رہا ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں یہ اس پر حرام ہے۔ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں فَاتْرُكُوا قَوْلِي، میری بات کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَأْخُذَ بِكَلَامِي، کسی شخص کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ میری بات کو لے لے، حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ، جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے یہ بات کہاں سے لی ہے، اس وقت تک اس کو میری بات لینا حرام ہے۔ یہ خود امام صاحب فرما رہے ہیں، میں نے کہاں سے لی ہے؟ امام یوسف ہر بات لکھتے ہیں امام صاحب کی، اور امام صاحب نے اس کو کہا کیا لکھتے ہو؟ اور میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، فرمایا نہ لکھ، آج الیوم قولنا، آج کا ہمارا جو بات ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور کل جب ہم کسی اور مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں، دلیل اور مل جاتی ہے، تو کل ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، لہذا ہماری بات لکھا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب جو گفتگو کرتے ہیں، اگر کل کو اس کے مقابلے میں ان کو بہتر بات، دلیل کی بات مل جاتی ہے تو وہ اپنے پچھلی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس کا قول؟ ہم نے آج اس معاملے میں بھی ان کے جو فقہی معاملات ہیں اور فقہی معاملات میں ہم نے غلو کیا ہے امام صاحب کے نام پر۔ 400 سال بعد یہ سارے فقہی مذہب بنے ہیں، ان کے زمانے میں یاد رکھیں، ان کی زندگی میں اور زندگی کے بعد کئی لمبے عرصے تک یہ مذہب نہیں تھے۔ ہم نے بعد میں ان کو، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا، یہ 400 سال کے بعد یہ چیزیں مورد وجود میں آئیں کہ ہم نے شخصیت کے نام پر آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ان کے بتائے ہوئے استنباط کو ان کے ساتھ جوڑ کر ان کے نام پر مذہب بنا دیا، اور مذہب کے اندر پھر اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم نے کسی دوسرے تیسرے کی بات سننا ہی گوارا نہیں کی۔ اور یہ مصیبت ایسی چلی ہے، آج دیکھ لیں کہ ہم کس قدر واضح روایتیں، حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کے باوجود ہم آیتوں میں تعویل کر دیتے، حدیث کو ترک کر دیتے، لیکن ہم مذہب امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری مصیبت اندھی تقلید جامد کی۔ مثلا فقہی اعتبار سے کہتے ہیں کہ فجر کے بعد، فجر سے پہلے اگر آپ آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہے تو
آپ پیچھے 2 رکعت سنتیں پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں یہ سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی. جماعت کی موجودگی میں سنتیں ہو رہی. پھر اگلا مسئلہ چھیڑا کہ عصر کی نماز کو لیٹ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے. بات کو غور سے سنیں. عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے مغرب تک. لہذا عصر کی نماز ہم لیٹ پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے کہ وہ نفل پڑھ سکے. جب عصر کو دیر کریں گے تو پہلے والا جو ٹائم ہے نفل پڑھا، نفل کا موقع مل جائے گا. عصر کو لیٹ کر رہے ہیں تو عصر فرض ہے، فرض کو لیٹ کر رہے ہیں اپنے ٹائم سے. کس کے لیے؟ سنتوں کے لیے، نوافل کے لیے. اور پھر جب مغرب کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی کی واضح روایت ہے صلو قبل المغرب، مغرب کے بعد سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. جو چاہے پڑھ لے. اگر میں زور دوں تو کہیں فرض نہ ہو جائے، لہذا جو چاہے پڑھ لے. اب مغرب سے پہلے 2 رکعتیں صحیح روایتوں میں موجود ہے، پڑھو. لیکن ہم نہیں پڑھتے، ہم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے لیکن نہیں پڑھنے دیتے. فرض کو لیٹ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ سنتوں کے لیے، کہ لوگوں کو سنتیں پڑھنے کا موقع مل جائے. وہاں سنت سے پیار ہو گیا کہ فرض کو لیٹ کر رہے ہیں. اور یہاں جہاں سنت پڑھنے کا حکم خود محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں، وہاں پر کہتے نہیں مغرب کو پہلے پڑھو، مغرب لیٹ نہ ہو جائے. فرض لیٹ ہو جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. لہذا یہاں سنتیں نہیں ہیں، ادھر فرض کو خود لیٹ کر. یہ ہماری سوچ ہے. کیوں حدیث کو یہاں رد کیوں کر رہے ہیں؟ اس امام کی محبت میں، تقلید میں. یہ تقلید کی مصیبت ہے کہ صحیح روایتیں رد کی جاتی ہیں. کیوں رد ہو رہی ہے؟ دلیل کی بات رد ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑھو، لیکن یہاں نہیں پڑھنے دے رہا. پڑھنے اس لیے نہیں دے رہا کہ میری فقہ میں نہیں، اور وہاں پڑھوا رہا ہے عصر کو لیٹ کروا کے. نیت کی بات ہے. نیت متفقہ فیصلہ ہے کہ نیت زبان سے نہیں، دل کے ارادے کا نام. دل کے ارادے کا نام. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں تو ہے نا؟ ہاں جی ہے. تو جب دل کے ارادے میں بات ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. کلام سے، گفتگو سے اللہ کے رسول نے نیت نہیں کی. اب یہ کہتا نہیں نیت ہم زبان سے بھی کریں. کیوں؟ کہتا ہے کہ زبان اور دل موافق ہو جائے. کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے. یہ موافقت کا قیاس اور عقلی بات کیوں لائی ہے؟ حدیث میں نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے مذہب میں ہے تو میں نے عقل کو درمیان میں لا کر کے اس کو جوڑا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے اگر اس کو آپ زبان پہ بھی لے آتے ہیں تو موافقت ہو جاتی ہے. لہذا زبان سے بھی نیت کی جا سکتی. یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ وہ محترم بھائیوں نسبتیں ہیں جو ہم نے اماموں کے ساتھ ایسے جوڑ رکھی ہیں کہ اس کی محبت کی پٹی یہاں باندھ دی ہے، اور اس سے دیکھا ہے کہ اگر اس کے زاویے میں، اس کے دائرے میں وہ بات موجود ہے تو پھر ہم اسی پر عمل کریں گے، صریح روایتوں کو بھی چھوڑ دیں گے. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ہم ضعیف حدیث سے لا کر کے بھی اس کو ماننے بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہیں. یہ کیفیت ہے محترم بھائیوں. تو ان ائمہ کا کوئی ذرا برابر بھی نقص نہیں ہے، ان کی کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ کتاب و سنت کے مدد پر تھے. انہوں نے کہہ دیا صحیح روایتیں چھوڑ دو، ہمارے حکم کو چھوڑ دو. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ. امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے. 204 میں فوت ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ غزہ اسقلان میں پیدا ہوئے. وہاں سے مکہ ہے، مکہ سے مدینہ گئے. اور امام شافعی امام مالک کے ساتھ بڑا گہرا رہے. 10 سال کی عمر میں امام مالک نے جو کتاب لکھی تھی 10 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو حفظ کر. 10 سال کی عمر میں حفظ کی. امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں
میری بات، میری کتاب میں اگر کوئی میری بات ایسی تمہیں معلوم ہو جو سنت رسول کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو اور وہ بات لے لو. فرمایا اجمع المسلمون، امام شافعی کا قول ہے، اجمع المسلمون، مسلمان اس بات پر، مسلمانوں سے مراد محدثین اس زمانے کے لوگ ہیں، اس بات پر جمع ہو چکے ہیں، متفق ہو چکے ہیں کہ جب بندے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کا حکم واضح ہو جائے پھر اس پر حرام ہے کہ وہ کسی اور کے قول سے فتویٰ لے یا فتویٰ دے. مسلمانوں کا اتفاق، یہ امام شافعی کا منہج ہے، امام شافعی کا موقف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 میں پیدا ہوئے، بہت بڑے محدث ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے 164 میں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 241 میں. یہ آپس میں شاگرد استاد بھی ہیں. امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ امام اہل السنہ والجماعہ ہے. فرمایا لوگوں نہ میری لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو، ولا تقلدوا مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا، نہ مالک کی تقلید کرو نہ اوزاعی کی کرو. فرمایا کہاں سے پھر دین لیں؟ ہم کہتے ہیں نا ان سے نہیں لیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں جہاں سے ان سب نے دین سیکھا ہے تم بھی وہاں سے لیں. یہ وہ منہج ہے، یہ وہ مقام ہے ان کا، اور یہ مقام اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت نہیں دی، اپنی شخصیت کی دعوت نہیں دی، اپنی کتاب کی دعوت نہیں دی. ان کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. ان کا عقیدہ اسلاف والا عقیدہ ہے، صحابہ والا عقیدہ ہے، اور ان کا منہج صحابہ والا منہج ہے. انہوں نے کسی بھی اپنی بات کی طرف امت کے کسی لوگ کو نہیں بلایا. یہ تھڑے، یہ فرقہ واریت، یہ مذہبی کیفیتیں یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ سارے خرافات جو آج مسلمانوں میں آئے ہیں وہ اسی بنیاد پر آئے ہیں کہ ہم نے ایک ایک کے ساتھ اپنی زندگی کی کنڈی پھنسا لی ہے اور ہم باقی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تقلید کی مصیبت ہے جو آج مسلمانوں کو پھاڑ رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سارے ائمہ کتاب و سنت کی دعوت پر تھے، اسلام کے منہج پر تھے. جس طرح انہوں نے ایک ایک بات کو واضح کر دیا ہے، ہمیں بھی دین وہ لے لینا چاہیے جن کی بات کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہے، قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ متفق ہے. ہم سب ان کی بات مانیں، اور ان حوالے سے یہ سارے امام ہمارے امام ہیں. ہم ان میں سے کسی کی تنقیص نہیں کرتے، کسی کے عزت میں، کسی کے وقار میں کوئی ذرا برابر نقص پیدا نہیں کرتے. ہم ان کو ائمہ سلف کہتے ہیں اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے امام کہتے ہیں. انہوں نے امت کی رہنمائی کی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی ان ساری کاوشوں کا ضرور اجر پائیں گے اور اللہ کی جنتوں میں جائیں گے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے منہج کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.